بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم تصور حیات و سعادت فلاسفہ کی نظر میں اپنے سبق نمبر 75 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے علم کیا ہے اور مختلف فلسفوں میں علم کو کیسے دیکھا گیا ہے، علم کے ذرائع کیا ہیں، اہل اسلام کا علم سے متعلق کیا نقطہ نظر ہے، ان سوالات کے جوابات جانے تھے۔ آج کے سبق میں ہم تصور حیات و سعادت کیا ہے اسے دیکھیں گے، اور تصور حیات پر فلاسفہ کی کیا آراء ہیں، نیز حیات کا مقصد کیا ہے اور حیات و سعادت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ ان سوالات کے جوابات ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم حیات و سعادت کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ حیات ایک ایسا تجربہ ہے جس میں خوشی، غم، محبت اور نفرت جیسے جذبات شامل ہیں۔ یہ ایک سفر ہے جس میں ہم سیکھتے ہیں، بڑھتے ہیں اور تبدیل ہوتے ہیں، جبکہ سعادت بھی ایک ایسی حالت ہے جس میں ہم خوش اور مطمئن اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم تلاش تو کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم مکمل طور پر اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ تصور حیات کی اگر ہم تعریف کریں تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیات کی تعریف بنیادی طور پر ایک مشکل کام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب دیکھ سکتے ہیں، مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ حیات کی تعریف میں فلاسفہ کے دو نظریات اور خیالات ہمیں ملتے ہیں۔ کچھ فلاسفہ نے حیات کو جسمانی خصوصیات کے لحاظ سے خاص مانا ہے، جیسے کہ انسان کی نشو و نما اور مادے کا استعمال، خود کو برقرار رکھنے کی صلاحیت وغیرہ، جبکہ بعض دیگر فلاسفہ نے حیات کو مزید وسیع مانا ہے اور تصور حیات میں کافی وسعت دی ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ حیات صرف جسمانی خصوصیات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ذہنی خصوصیات کے لحاظ سے بھی اس کی تعریف کی جانی چاہیے، جیسا کہ احساس، ادراک وغیرہ۔ تو حیات جسمانی خصوصیات کے لحاظ سے بھی حیات ہے، اور ذہنی خصوصیات کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اسے بھی ہم حیات کہتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں حیات کے مقصد کی، تو انسان کو زندگی کیوں ملتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو وہی دو مقصد ہیں، یعنی جو دو قسمیں ابھی ہم نے پڑھ لی، انہی دو قسموں کے لحاظ سے اس کے مقصد بھی دو ہو سکتے ہیں۔ اگر جسمانی خصوصیات کی بات کریں تو مقصد یہ کہ انسان زندہ رہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑا رہے، کیونکہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے جو ایک سماج میں رہنے کو پسند کرتا ہے۔ جبکہ دیگر وہ فلاسفہ جنہوں نے حیات کا مقصد ذہنی خصوصیات کو بھی بتایا ہے، ان کے ہاں حیات کا مقصد کچھ زیادہ اعلیٰ ہے، یعنی زندہ رہنا تو ہے ہی ہے، لیکن علم کو حاصل کرنا، دنیا کو بہتر بنانا، اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، تو یہ بھی ان کے ہاں حیات کے مقصد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حیات کی قدر یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر فرد کو خود دینا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زندگی صرف ایک اتفاق ہے جس کی کوئی خاص قدر نہیں ہے، پیدا ہو گئے، دنیا میں آ گئے، ویسے ہی محض اتفاق تھا، اب اس کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر ہے۔ لیکن دوسرے وہ فلاسفہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک انمول اور قیمتی تحفہ ہے، اس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے اور اسے عزت اور منزلت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ مزید یہ کہ تصور حیات پر مختلف فلاسفہ نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، ان میں ہم چند تصورات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ ارسطو کے مطابق حیات ایک خود کو برقرار رکھنے والی قوت ہے۔ ارسطو کہتے ہیں کہ زندگی ایک ایسی چیز ہے جو خود کو زندہ رکھنے اور بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، زندگی خود کو زندہ رکھتی ہے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور ایک انمول تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سقراط کہتے ہیں کہ زندگی سوال کا جواب تلاش کرنے کا موقع ہے۔ سقراط کا کہنا ہے کہ ہمیں زندگی کے بارے میں حقائق، اقدار کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہنوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ دنیا میں جتنے سوالات ہمارے سامنے ہیں، ان سوالات کے جوابات کو تلاش کرنا، یہی تو زندگی ہے۔ اسی لیے تو سقراط نے
زہر کا پیالہ پی لیا اور انہیں قتل کر دیا گیا، لیکن یہ بڑے پرسکون تھے کیونکہ انہوں نے زندگی میں بہت سے سوالات کے جوابات تلاش کیے ہیں۔ افلاطون نے زندگی کی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ آزمائش اور امتحان ہے جس سے ہم اپنے نفس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ امتحان سے انسان کے سامنے اپنی خوبیاں اور خامیاں آتی ہیں تو انسان اپنی خامیوں کو خوبیوں سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افلاطون کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نفس کو جسمانی خواہشات اور جذبات سے بالا تر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قدیم یونانی فلاسفہ کے علاوہ دیگر فلاسفہ نے بھی تعریف کی ہے، تو بیکن کے مطابق زندگی ایک ایسے تجربے کا نام ہے جس سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ بیکن کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے اپنے حواس اور عقل کا استعمال کرنا چاہیے، اسی کو ہم بامقصد زندگی کہہ سکتے ہیں۔ ڈیکارت کے مطابق زندگی ایک سوچنے والی چیز ہے، ہم ایک ایسی چیز ہیں جو سوچتی ہے اور یہی ہمارا بنیادی وجود ہے کہ میں سوچ رہا ہوں تو میں موجود ہوں۔ ڈیکارت نے زندگی کو سوچنے والی چیز قرار دیا اور ہیگل نے زندگی کو ایک مسلسل تبدیلی سے تعبیر کیا ہے۔ چونکہ انسان کی زندگی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں تو کہا زندگی ایک بدلنے والی تبدیلی کا نام ہے، مستقل بدلتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی ایک ایسی چیز ہے جو مسلسل بڑھ بھی رہی ہے، ترقی بھی کر رہی ہے اور تبدیل بھی ہو رہی ہے۔ مارکس کے مطابق زندگی ایک جد و جہد یا جہد مسلسل کا نام ہے کہ ہمیں زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ مستقل جد و جہد محنت کرنی ہے اور جہد مسلسل کرنی ہے کہ ہم کامیابیاں زیادہ سے زیادہ سمٹ سکیں۔ نیچر نے زندگی کی تعریف یہ کی، کہتے ہیں کہ زندگی ایک اتفاق ہے، بس فطرت کے مطابق ہمیں زندگی مل گئی، اتفاق ہے، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے محض اتفاق مانا ان کے ہاں اس کی کوئی بقعت اور اہمیت نہیں ہے، جنہوں نے اسے انمول تحفہ قرار دیا ہے وہ بامقصد زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی مشن اور ہدف رکھتے ہیں۔ سوال یہ کہ حیات و سعادت کی تلاش کیسے ہو کہ ہمیں حیات بھی ملے اور سعادت بھی ملے، خوشی بھی ملے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہر شخص دنیا میں اپنی خوشی کے لیے، اپنی خوشی کی تکمیل کے لیے وہ کسی نہ کسی محنت میں لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ سفر آسان دہ ہے اور کچھ کے لیے تکلیف دہ ہے۔ مشکل سفر لگتا ہے انہیں کہ کس طرح ہم اپنی خوشیاں سمیٹ سکیں۔ تو حیات و سعادت کی تلاش میں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ اس کی تلاش میں کوئی ایک جواب ایسا نہیں ہے جو ہر شخص کے لیے فائدہ مند ہو اور مفید ہو۔ ہر شخص کو اپنے لیے اپنا راستہ خود تلاش کرنے کی ضرورت ہے، وہ خود دیکھے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے، اور وہ اپنے لیے خود راستے تراشے اور تلاش کرے، تبھی جا کے اس کو سعادت مل سکتی ہے۔ کچھ نکات ایسے بھی ہیں جو زندگی اور سعادت کی تلاش میں ہمارے لیے معین ہو سکتے ہیں، فائدے مند ہو سکتے ہیں۔ ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ممکن ہے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ نمبر 1، آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کیا ہیں۔ اپنی طاقتوں کو دیکھیں، اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھیں، اور پھر اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خواہشات کو سمجھنے سے آپ کو اپنے لیے صحیح راستہ تلاش کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، چونکہ اسی نے تو آگے بڑھنا ہے اور اپنی طاقتوں پہ ہی بڑھنا ہے، اپنی صلاحیتوں پر بڑھنا ہے، تو اپنی کمزوریوں، خوبیوں اور خامیوں کو سامنے رکھے۔ نمبر 2، اس کے سامنے مقاصد واضح ہوں کہ وہ کیوں جی رہا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، زندگی میں وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے۔ اپنے مقاصد کو واضح کرنے سے آپ کو اپنے سفر پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد مل سکتی ہے، آپ اچھے سے اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، انسان دوسروں سے سیکھتا ہے۔ اگر وہ تنہا رہے اور سب سے کٹ جائے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان سے سیکھتا ہے، ان کے رویوں سے سیکھتا ہے۔ تو دوسروں سے جڑے رہیں، دوسروں سے جڑے رہنے سے ان کی محبت اور حمایت جو ہمیں ملے گی، ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی، ان کی دوستی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ نفرت کرنے والے ہیں، اگر وہ نفرت بھی ہم سے کریں اور ہمارے راستے میں رکاوٹ بننا چاہیں تو تب بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ہم دنیا کو سمجھیں گے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھیں گے۔ لہذا دوسروں سے جڑے رہیں۔
اب بات کرتے ہیں کہ تصور حیات پر اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ اسلام تصور حیات کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم بات کریں تو زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لہذا ہم اللہ کے بندے ہیں، اور دنیا میں آنے کے مقصد بھی اللہ کی بندگی ہے۔ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اس زندگی کو گزار دیں، ایمان، اعمال صالحہ اور آخرت کی فکر میں ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اسلامی تصور حیات کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ انسان کو اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنی چاہیے کہ ہم بندے اس رب کے ہیں، ہمیں بنایا اس نے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو بندوں کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے۔ تو عبادت ججتی بھی اللہ کو ہے کہ وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، وہ الہ ہے، عبادت صرف اسی کا حق ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرے، احکامات الہی کی پیروی کرے۔ اسلامی تصور حیات میں اعمال صالحہ کا بھی بہت اہم مقام ہے۔ اچھے اعمال کی اہمیت ہے، انسان پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، یہی انسان سے مطلوب ہے اور ایک مقصود مومن ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات تو یہ فرائض ہیں، ارکان دین ہیں، اعمال صالحہ ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی رکن کا انکار کر دے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لہذا ان اعمال صالحہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ ان پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے اور ان کی بر وقت بجا آوری اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آخرت کی فکر بھی اسلامی تصور حیات کا ایک اہم جز ہے، یعنی بعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، لہذا انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اس کے لیے تیار رہے۔ اپنے اعمال کا بندہ اپنے رب کو جواب دہ ہوگا، لہذا اچھے اعمال کرے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا رہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے تصور حیات ایک ایسی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنی چاہیے، جس میں ایمان، اعمال صالحہ اور آخرت کی فکر شامل ہے۔ اسلامی تصور حیات کی کچھ بنیادی نکات ذیل میں درج کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا یہ ہمارا مقصود اور مطمع نظر ہونا چاہیے، اور نیک اعمال کریں جن میں ارکان اسلام تو ہیں ہی ہیں کہ انہیں ہم بر وقت بجا لائیں۔ مزید ہم آخرت کی فکر میں لگے رہیں اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں۔ خلاصہ کلام کہ اسلامی تصور حیات ایک جامع اور کامل تصور ہے جو صرف دنیا کے ساتھ ہی نہیں بلکہ عالم آخرت کے ساتھ بھی متعلق ہے، جو انسان کو ہر لحاظ سے بہتر بناتا ہے۔ اس تصور کے مطابق زندگی گزارنے سے انسان دنیا میں خوش اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، چونکہ وہ کسی کو ضرر نہیں دے رہا اور وہ اچھے کام کر رہا ہے، تو اسے چین، سکون، راحت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ اسلامی تصور حیات کے کچھ عملی اہمیت کے پہلو درج ذیل ہیں۔ انسان اچھے اور برے میں فرق کرے، مہدی کے لشکر اور دجالی لشکر میں فرق کرے، رحمان اور شیطان کے لشکر میں فرق کرے اور رحمان اور اچھوں کے ساتھ ہو جائے۔ یہ انسان کو اپنی زندگی کو صحیح سمت میں لے جانے میں مدد کرتا ہے۔ جب وہ اچھوں کے ساتھ ہے تو اپنی زندگی کو اچھی سمت لے کر جا سکتا ہے۔ یہ انسان کو دنیا اور اخروی کامیابیوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ خلاصہ درس، کچھ فلاسفہ حیات کی تعریف جسمانی خصوصیات سے کرتے ہیں، جبکہ دیگر بعض فلاسفہ نے ذہنی نشو و نما کو بھی حیات کی تعریف میں شامل مانا ہے۔ کچھ فلسفوں کا خیال یہ ہے کہ حیات کا مقصد زندہ رہنا اور دوسروں سے جڑے رہنا ہے، جبکہ دیگر فلاسفہ انسان کی زندگی کے مقصد معنوی قرار دیتے ہیں کہ علم حاصل کرنا اور بندوں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا وغیرہ۔ اسلامی نقطہ نظر سے حیات کے مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، خوشنودی حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے۔ آئندہ درس کے مندرجات انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں لا فانیت کے مسئلے پر بحث کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔